الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین عزیزان ملت اسلامیہ جس آیت کریمہ کا میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ عرض و معروض کیا جائے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ کے پیارے پیغمبر نبیوں کے سرور قوم کے رہبر صاحب انا اعطینا کل کوثر جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین اکرام یوں تو الحمدللہ بڑی بڑی اچھی آواز میں آپ نے نعت و مناقب سماعت کیے اور ابھی آپ ہی کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری شاداب رضا واحدی صاحب بڑی اچھی آواز میں آپ کو منقبت امام حسین سنا رہے تھے اور آپ اپنے دلوں کو منور و مجلہ کر رہے تھے میں نثر میں چند اشعار آپ کی خدمت کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے جس کا ہر سور رسول پاک کا پیغام ہے اور اللہ اللہ راکب روش پیمبر وہ حسین فاطمہ کا نور دیدہ جانے احمد وہ حسین فاطمہ کا نور دیدہ جان احمد وہ حسین
امام حسین کربلا کے وہ شہ سوار کا نام ہے کہ جس کو آج ساری دنیا یوم عاشورہ کے دن نہیں بلکہ ساری زندگی اس اسلام کے اس مرد قلندر مرد مجاہد کو یہ دنیا یاد رکھے گی. اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، لوگ کہتے ہیں بس تب تک امام حسین کا نام قائم رہے گا. اے بیٹا ادھر دھیان دو ذرا، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک امام حسین کا نام رہے گا نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، مگر امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد جنت میں بھی امام حسین کا نام زندہ رہے گا. اس مرد قلندر مرد مجاہد کی محفل میں بیٹھے ہیں. کون امام حسین؟ کیوں کربلا کا میدان عمل میں آیا؟ کیوں جانا پڑا آپ کو کربلا؟ سلیس انداز میں سنانے کی کوشش کروں گا اور مختصر کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ بس سمجھتے جانا، اگر ذہن ہٹا کڑی ٹوٹی تو وہیں سے آپ سمجھنا بند کر دیں گے، آگے پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. شروع سے ذہن کو بنائے رکھنا تاکہ امام حسین کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور ہمارا یہ امام حسین کی طرف، ان کے واقعے کی طرف ذہن لگانا یہ امام حسین کو اور ان کے نانا کو قابل قبول ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کا میدان کیوں عمل میں آیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے اندر بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، زندگی بسر ہو رہی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کیا آپ کو ایک پیغام آتا ہے. وہ پیغام بھیجنے والا یزید نے مدینے کے گورنر ولید کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا اور اس نے بتایا کہ میرے باپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. یہ کون تھے؟ اب آپ کو ایک مختصر کڑی کے اندر سمجھا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے 63 برس اس دنیا کی خدمت انجام دی اور دین کی آب پاشی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور آپ ساری زندگی اسلام کو پھیلانے میں صرف کر دیے. آپ ظاہری زندگی سے ہماری درمیان سے چلے گئے، روانہ ہو گئے سرکار. اس کے بعد میں جو خلیفہ بنے، جو پہلے خلیفہ ہوئے، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. مچل کے بولے سبحان اللہ. یہ وہ صدیق ہے کہ جن کا ایک ایک لمحہ سرکار کے ساتھ میں گزرا کرتا تھا. وہ صدیق اعظم حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے. آپ نے اپنا دور خلافت مکمل کیا اور خلیفہ بنے کیونکہ سرکار نے خلیفہ نامزد کر دیا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنایا. میں کہتا ہوں جب میں اگر اس مسئلے کا ذمہ دار ہوں اور اگر میں اپنی موجودگی میں اپنے سامنے کسی کو کھڑا کر رہا ہوں، گویا کہ میں یہ بتا رہا ہوں اے لوگوں سن لو، اگر میں نہ رہوں تو میری غیر موجودگی میں جس وجہ سے میں نے آج اس مسئلے پہ قاری صاحب قبلہ کو کھڑا کیا ہے، یہ میرے بعد میں بھی اس مسئلے کے حقدار رہیں گے. تو اسی طرح سرکار دو عالم کی طبیعت علیل تھی. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ہی زندگی کے اندر مسئلے پر بڑھایا اور آپ نے اپنے سامنے نمازیں ادا کروائی. تمام صحابیوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت میں نماز پڑھی، ان کی قیادت میں نماز ادا کی. گویا کہ پتہ چلا سرکار چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق بنے. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ تو یہ تھا. دوسرا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت، دور خلافت چلتا رہا. المختصر یہ کہ جب آپ کی علالت کا وقت قریب آیا اور جب آپ اس دنیا فانی کو رخصت کہنے لگے، جب آپ یہاں سے جانے کی تیاری کرنے لگے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ دوم نامزد کیا، اور جس کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ بنے. ٹھیک ہے، یہ دو کڑی ہو گئی. سرکار پہلی کڑی، دوسری حضرت ابو بکر صدیق، تیسری حضرت عمر فاروق اعظم. اب یہ تیسری کڑی آ رہی. حضرت عمر فاروق اعظم میں دور خلافت ان کا شروع ہوا اور وہ خلیفہ بنے. آپ کا دور خلافت چلتا رہا. بڑے ہی ایک دم اطمینان اور سکون اور بڑے دلیری
کے ساتھ میں آپ نے اپنی خلافت کا دور کو نبھایا، ایسے سلطنت کو آپ نے سنبھالا کہ آج بھی ان کے بعد بھی اگرچہ غیر مسلم حکومت رہی مگر قانون عمر فاروق اعظم کا چلا کرتا تھا، قوانین حضرت عمر فاروق اعظم کے ہوا کرتے تھے، اور غیر مسلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے راجا مہاراجا کہ اگر کسی کو سلطنت سنبھالنی ہے تو عمر فاروق اعظم کے کردار کو اپنا لو، راجا بن جاؤ گے، سلطنت کے سلطان بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ تیسری کڑی، حضرت عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ بنے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت جب ختم ہوا، آپ جب اس دنیا کو رخصت کہہ گئے تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو اپنا تیسرا خلیفہ بنایا۔ کون بنے تیسرے خلیفہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خلیفہ ہیں اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے نکاح میں سرکار کی دو بیٹیاں ہیں جن کو ذوالنورین بھی کہا جاتا، یعنی کہ دو نور والے، سرکار نور تو آپ کی بیٹی بھی نور، اور آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگر دو بیٹیاں آئیں تو آپ دو نور والے ہوئے، جن کا لقب ذوالنورین بھی ہوا، اور آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت کے معاملے میں بھی نمبر 1 پایا جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ تیسرے خلیفہ، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے تیسرا خلیفہ کس کو بنایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عثمان غنی کا جب دور خلافت ختم ہوا تو آپ خلیفہ کون بنے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بابا ہیں، ان کے ابا ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ یہ خلیفہ بنے چوتھے، جو رافضی اور یہ قادیانی یہ شیعہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ علی ہے، نہیں بلکہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ چوتھے خلیفہ مکمل ہوئے۔ اب جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی تو اب اس کے بعد خلافت کس کو دی جائے؟ تو اس وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہ تھے، اور دیگر وجوہات کی بنا پر خلافت کا جو درجہ تھا، جو تخت تھا، وہ پہنچا حضرت امام حسن، کیونکہ آپ حضرت امام حسین سے بڑے تھے، جو آپ حضرت علی کے بڑے شہزادے تھے، تو حضرت علی کے بعد ظاہر سی بات ہے باپ کی ملکیت باپ کے وصال کے بعد، مرنے کے بعد بیٹے کے حق میں آ جاتی ہے، تو پہلے بڑے بیٹے کے حق میں آتی ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ جس طرح چاہے اس کو ادا کرتا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت مختصر میں بتا رہا ہوں، گھنٹوں کی گفتگو کو منٹوں کے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذرا سنیں کہ حضرت مولا علی کے بعد میں جب خلافت حضرت امام حسن کے پاس آئی تو آپ نے تقریباً 6 ماہ اپنی خلافت انجام دی، دور خلافت نبھایا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ جو وہاں تشریف نہ رکھے ہوئے تھے وہ تشریف لائے، اور تمام شرائط کے ساتھ۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسن سے خلافت، کیونکہ 2 گروہ کے اندر لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا اور خطورے اور خطوط کا معاملہ تھا، تو جس کی بنا پر سرکار امام حسن نے، کیونکہ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ حسن میرا بیٹا وہ ہے جو 2 گروہ کے اندر صلح کروائے گا، یعنی کہ یہ 2 گروہ کے اندر لڑائی جھگڑا ختم کروائے گا اور 2 گروہ کے درمیان میں صلح کا باعث بنے گا۔ حضرت امام حسن نے اپنے عہدے کو حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا، اس شرط کے ساتھ کہ جب تک یہ عہدہ حضرت امیر معاویہ پر رہے گا تب تک اس کے ذمہ دار یہ ہے، جب آپ چھوڑیں گے تو دوبارہ یہ عہدہ اور یہ خلافت حضرت امام حسن کے پاس آ جائے گی۔ اور حضرت امام حسن کی دوسری شرط یہ تھی کہ اگر آپ کا وصال ہوا تو اس صورت میں بھی اگر حضرت امام حسن کے پاس میں یہ خلافت لوٹنی ہے۔ لہٰذا کچھ معاملات پیش آئے کہ حضرت امام حسن کو زہر دے دیا گیا، معاذ اللہ دشمنوں نے آپ کو جو ہے شہید کر دیا زہر دے کر کے، جو حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن تھے۔ اب حضرت امام حسین بچے، تو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت گئی تھی تو ان کی خلافت جانے کے بعد حضرت امام حسن کا وصال ہو گیا، اب وہ خلافت انہی کے پاس رہی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ کا ایک بیٹا تھا جلاد قسم کا، جس کا نام تھا یزید پلیت، جس نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو آنے پر مجبور کیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا ہی بیٹا تھا، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا یہ اس لائق نہیں کہ میں اس کو خلافت دوں۔ آپ نے دیگر لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ خلافت دینے کے بالکل موڈ میں نہیں تھے، نہ آپ اس کو اختیار دینا چاہتے تھے، لیکن
قضاء الہی کی وجہ سے آپ کا وصال ہو گیا، جس کی بنا پر اس نے اپنے ظلم اور تشدد کی بنیاد پر خود ہی اپنے آپ اس عہدے پر قابض ہو گیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جو عہدہ حضرت امیر معاویہ کے بعد بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ میں حضرت امام حسین کے پاس آنا چاہیے تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے کربلا کا منظر اور وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ کیا بات بنی۔ حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ کی وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید پلید جو تھا اس نے خبر دی مدینے کے گورنر کو، جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں موجود تھے، وہاں پر بتایا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا ایسا کرو تمام قبائل کے حکمران کو جمع کیا جائے اور ان سے میری بیعت لی جائے، یعنی ان سے یہ وعدہ کیا جائے کہ ہم تا زندگی یزید پلید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جس طرح ان کا حکم ہوگا ویسے ہی ہم کریں گے، یہ ان سے وعدہ لیا جائے۔ اور پھر کہا گیا کہ سب سے پہلے امام حسن کے بھائی امام حسین سے اور ان کے بھائی جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے، حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت عثمان غنی، ان تمام سے بھی یہ بیعت لی جائے کہ ہم یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب بڑے بڑے علماء اگر کسی خبیث کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو بھولی بھالی جنتا تو ویسے ہی بیعت کر لے گی اور وہ سمجھ میں آ جائے گا اس کو، جب ہمارے مولانا لوگ اس کی بات مانتے تو ہم کیوں نہ مانیں۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ پہلے امام حسین سے بیعت لو، امام حسین اگر کہہ دیں گے کہ ہاں میں یزید کو مانتا ہوں تو پھر پورا مدینہ مجھ کو ماننے لگے گا، اور جب یہ خبر مکہ میں پہنچے گی تو پورا مکہ مجھ کو ماننے لگے گا۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت امام حسین کو خط بھیجا گیا گورنر کی طرف سے، بلایا گیا کہ آپ کو گورنر ہاؤس آنا ہے۔ حضرت امام حسین جب گورنر ہاؤس اپنے رفقا کے ساتھ میں گئے تو آپ اکیلے جانے والے تھے، آپ کے ساتھیوں نے فرمایا حضور ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر بڑا سخت ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر تشدد کرے یا کوئی بات ہو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، مگر گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے رہنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تقریر نہیں کر رہا ہوں، بس میں آپ کو بیان کربلا سنا رہا ہوں اور وہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ کس بنا پر یہ واقعہ پیش آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس آئے، وہاں آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا باہر، اور جب آپ اندر آ گئے تو کچھ دیر بات ہونے کے بعد آپ کو خبر ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اب ان کی جگہ پر ان کا یزید پلید بیٹا آ چکا ہے جو مجھ سے اپنی بیعت چاہتا ہے۔ آپ نے بڑے سلیس انداز میں اور بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ ہاں میں بیعت کر لوں گا، مگر اتنے اندر میں نہیں، یہ فاطمہ کا خون، علی کا شہزادہ بند کمرے کے اندر بیعت نہیں کرے گا، اگر بیعت کروانا ہے تو میدان کے اندر لے کر آؤ اور میدان میں بیعت کی جائے گی، تمام سب کے سامنے بیعت کی جائے گی، پورا مدینہ دیکھے گا۔ تو اب اس بات کو کہہ کر کے آپ جب باہر ہونے لگے تو وہاں پر ایک خبیث کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ان کو نہ جانے دیا جائے بلکہ ان کو یہیں پر قید کر لیا جائے اور ان کے اوپر تشدد اور جبر کیا جائے تاکہ یہ یزید کی بیعت کو قبول کر لے۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا تھا، او خبیث تو مجھے قید کرے گا؟ تیرے اندر ہمت اور قوت ہے علی کے خون کو قید کرنے کی، تیری زنجیریں اتنی مضبوط ہے جو حیدر کرار کے خون کو جکڑ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جملے کہہ کر کے جب آپ کی آواز بلند ہوئی تو آپ کے بھائی اندر تشریف لے آئے تو آپ نے ان کو اشارے سے باہر کر دیا۔ جب آپ باہر گئے وہاں سے المختصر یہ کہ آپ مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ گورنر ہاؤس سے جب آپ مدینہ آ گئے تو وہاں پر جب تمام معاملات سمجھ میں آئے تو آپ نے سمجھ لیا کہ اب یہ گورنر مجھے سکون سے رہنے نہیں دے گا، اب مجھے یہاں سے ہجرت کرنا ہے، اس مدینے سے ہجرت کرنا جو مدینہ ان کے نانا جان کو پسند تھا، اس مدینے سے ہجرت کرنا کہ جس مدینے میں حضرت امام حسین کا بچپن گزرا، اس مدینے سے ہجرت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ آج اگر ہمارے وطن سے ہم جب واپس آتے ہیں تو ہمیں وہ گلیاں یاد آتی ہیں، ہمیں وہ درخت اور وہ گلیاں، وہ گھر، وہ در و دیوار یاد آتے ہیں جہاں پر ہمارا بچپنا گزرا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیں جن آنگن میں، جس آنگن کے اندر نبی کے شہزادوں کا بچپنا گزرا ہوگا، جب اس آنگن کو نبی کے شہزادے چھوڑ رہے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔
ہوگی۔ آپ نے اپنا ساز و سامان باندھا، گھر والوں کو لیا اور آپ کے کچھ رفقا آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ ہم اب یہاں سے ہجرت کر کے مکہ شریف روانہ ہو جائیں گے۔ آپ مدینے سے جب نکل رہے تھے تو المختصر یہ کہ حضرت نبی جو جس طرح جمعے میں بتایا کہ آپ اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر گئے، وہاں پر آپ نے پورا ماجرا سنایا، پھر آپ نے وہاں پر الوداع کہا، روئے گڑ گڑائے نانا جان کی بارگاہ میں۔ وہاں سے آپ روانہ ہوئے تو آپ مکہ شریف تشریف لے آئے۔ مکہ والوں نے بڑا زوردار استقبال کیا نبی کے شہزادوں کا، آپ کو رہنے کے لیے جگہ کا انتظام کیا گیا اور دھیرے دھیرے آپ رہنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ جب آپ مدینہ شریف سے نکلے تھے تو شعبان کا مہینہ تھا۔ جب آپ مکہ شریف پہنچے تو آپ رمضان کے مہینہ ہوا، اور جب آپ وہاں پر رہنے لگے، جب آپ کے پاس خطوط آنا شروع ہوئے کوفہ کی سرزمین سے، اب یہاں سے کوفہ والوں نے جو غداری کرنا شروع کی تو انہوں نے ایک خط لکھا، جو آپ نے اس خط کے اندر لکھا کوفہ والوں نے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے نانا جان، آپ کے نبی سرکار دو عالم، ہم سب کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ چہیتے شہزادے ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر آپ سے زیادہ پارسا، تقوی شیار اور آپ سے زیادہ عقل مند دانشور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، لہٰذا ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں یزید پلیس کے چنگل سے بچائیں تاکہ ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر کے خط لکھا، حضرت امام حسین کے پاس آیا، 1 2 4 10 نہیں، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے 350 خطوط آئے، 350 خط کوفہ والوں نے بھیجے، بعض روایتوں میں آتا اور اس سے زائد، اور بعض میں آتا ہے کہ سینکڑوں خط، یعنی گنتی معین نہیں کی گئی بلکہ کہا سینکڑوں خط آپ نے بھیجے۔ جب وہ خط آئے آپ دیکھتے گئے مگر جواب نہ دیا۔ جب آپ بہت خط آنے لگے، اصرار زیادہ ہوا تو آپ نے مکہ والے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ کوفہ کی سرزمین سے مجھے بلاوا آتا ہے، میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا حضور ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اور ہو نہ ہو وہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہی کریں گے، لہٰذا ہم آپ کو کوفہ نہیں جانے دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین نے جب کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے، اتنے خط آ گئے، اگر میں نہیں گیا تو کوفہ والے کل بروز قیامت کہیں گے نانا جان سے کہ ہم نے تو حضرت امام حسین کو خطوط لکھے تھے مگر انہوں نے ہمارے خط کا جواب نہ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خط آئے، حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا جو آپ کے بھائی تھے اور آپ کی رشتہ داری میں بھائی لگا کرتے تھے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے آپ نے وہاں کے حالات کا جو جائزہ لیا، جہاں تک کہ المختصر یہ جب آپ وہاں پر رہنے لگے تو تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، اور 12 ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ میں ہو گیا۔ ایک تنہا آدمی چلا ہو اور اس کے ساتھ چلتے چلتے جب وہ پہنچ گیا ہو تو 12 ہزار لوگ ہو جائے، کتنی بڑی طاقت بن جایا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے یہاں تو سرکار امام حسین کے بڑے چاہنے والے ہیں، 12 ہزار کا لشکر۔ اب جب یہ خبر چلی، جب یزید کو پتا چلا کہ یہاں پر 12 ہزار کا لشکر جو ہے وہ مسلم بن عقیل جو امام حسین کے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہو گیا، تو اس نے وہاں کے کوفہ کے گورنر کو کہا، اس کو کہا وہاں پر کہ ان کو قید کیا جائے اور ان لوگوں کو مار پیٹ کر کے ان کے اوپر ظلم و تشدد کر کے ان کی بیعت کو توڑا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوفہ کا گورنر یہ نہ کر سکا تو پھر وہاں پر اس خبیث یزید نے ایک ظالم گورنر جس کا نام ابن زیاد تھا، عبید اللہ ابن زیاد، اس کو بھیجا۔ جب وہ وہاں کا گورنر بن کے آیا تو اس نے آتے ہی کیا کام کیا، اپنا حلیہ بدل لیا، اور حضرت امام حسین کیونکہ آنے والے تھے تو وہاں پر جب آنے والے تھے وہ اپنا حلیہ بدل کر کے نکلا، حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا، حضرت مسلم بن عقیل کو قید کروا لیا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل قید ہو گئے، آپ نے جب سب کچھ سب کے سمجھ میں آ گیا، یہاں تک کہ جب حضرت مسلم بن عقیل آئے تھے تو آپ کے ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا نام، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ایسے ننھے منھے بچے جو آپ کے ساتھ آئے تھے، جب خلط ملط ہو گیا، حضرت مسلم بن عقیل کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، ضربیں ماری گئی، آپ پہ تلوار ماری گئی اور آپ کو چھت پہ لے جا کے گورنر ہاؤس کے نیچے پھینک دیا گیا۔ اللہ اللہ، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، اور ظالموں نے یہی تک نہیں بلکہ حضرت مسلم بن عقیل کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا، پہلے دھڑ نیچے پھینکا، اس کے بعد آپ کا سر گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے پھینکا۔ جب یہ ماجرا سب ہو چکا تھا تو اس وقت میں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے دیگر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جو ایک جگہ پر پناہ لے
لیے اور وہاں جس نے آپ کو بچا کے رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا، اس کو خبر لگی، اس خبیث گورنر کو، ابن زیاد کو، تو اس نے اس گھر والے کو اٹھا کر کے قید کر دیا اور ان بچوں کو طلب کر لیا، ان بچوں کو بلا کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ جو جیلر تھے وہاں کے وہ عاشق اہل بیت تھے، ان جیلر نے کہا کہ میری جان جائے تو چلی جائے مگر نبی کے شہزادے کو آنچ آنے نہیں دوں گا۔ رات کا اندھیرا تھا، حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو لے کر کے وہ اپنے گھر آ گئے، کھانا کھلایا، بڑی عزت و احترام سے بٹھایا، گھر کے اندر سلایا، اور جب رات کے آخری پہر حصہ ہوا تو انہوں نے آپ کو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اپنے بیٹے سے کہا جاؤ ان دونوں بچوں کو لے کر کے جاؤ، ایک قافلہ مدینے کی طرف جانے والا ہے، اس قافلے کے ساتھ میں ان دونوں بچوں کو کر دینا، جب ابن زیاد ان کو تلاش کرے گا تو یہ بچے ملیں گے نہیں، وہ قافلے کے بچے سمجھ کر کے ان کو چھوڑ دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو آپ ان کا جو جیلر کا شہزادہ تھا انہوں نے دونوں بچوں کو لیا اور جا کر کے جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، تو اس نے قافلے کا پیچھا کیا، گھوڑے کی لگام کو کس کے جب وہاں پر پہنچے تو دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے کہا ان دونوں بچوں سے کہ دیکھو وہ وہاں پر قافلہ جا رہا ہے، جاؤ میں تمہیں یہاں پر چھوڑتا ہوں، دوڑ کر جاؤ اس قافلے کے ساتھ میں جا کر کے مل جانا تاکہ تم ابن زیاد کی آنکھوں سے بچ سکو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ دونوں بچے وہاں پر پہنچے، اللہ اللہ، جب وہاں دیکھتے تو کہ قافلہ نظر نہیں آتا، نہ کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بندی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی چرند پرند نظر آ رہے ہیں، جنگل کا راستہ، دونوں بچے بھٹک گئے۔ اب یہاں تک دیکھتے دیکھتے وہ بچے واپس ہونے لگے، جب واپس آئے تو رات کا اندھیرا ہو چکا تھا، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر کے رونے لگے اور پتہ چلا کہ ایک لونڈی جو وہاں پر ایک بڑے آدمی کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، وہ بھی خبیث عیاش مردود تھا جو شراب پیا کرتا تھا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ لونڈی اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آئی تو یہ دونوں بچے ایک بڑے درخت کی کھو میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ جب اس نے آواز سنی ان بچوں کی تو ان کی طرف متوجہ ہو کر کے کہنے لگی، اے نور سے چہرے والو، اے چاند سے چمکتے ہوئے چہرے والو، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا نام ہے، تم کس کے شہزادے ہو؟ وہ بچے کہنے لگے ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں اور ہمارے اندر جو خون ہے وہ حیدری خون دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، ہم فاطمہ کے شہزادے ہیں، علی کے لخت جگر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نے اتنا سنا تو وہ لونڈی پریشان ہو گئی کہ میں کس طرح ان بچوں کو چھپا لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میری جو مالکن ہے بڑی نیک دل ہے، میں اس کے پاس لے کر کے جاؤں گی، وہ ضرور تمہیں چھپا لے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ لونڈی لے کر کے وہاں سے مالکن کے پاس آئی تو اس نے پوچھا تم کون ہو اور کس کے بچے ہو، یہاں پر کیوں آئے تھے، کیا ماجرا ہوا تمہارے ساتھ؟ ان ننھے منھے بچوں نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ ہم فلاں وقت میں اپنے بابا جان حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے، ان لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا تھا، ہمارے بابا جان کے بڑے عقیدت مند تھے یہ لوگ، نہ جانے کیا ہوا، ایک ہی دن میں سب کچھ اجڑ گیا اور جو 12,000 کا لشکر ہمارے بابا جان کے ساتھ میں تھا وہ ہمارے بابا جان کا باغی بن گیا، جنہوں نے ابن زیاد کے پاس ہمارے بابا جان کے حوالے کر دیا اور ابن زیاد نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ اللہ، جب یہ سب سنا ماجرا تو اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اس نے ان بچوں کو کھانا کھلایا، بڑی دیکھ بھال کرتی، ان بچوں کو تسلی دیتی اور ان سے کہتی تم فکر نہ کرو، میں تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان بچوں کو تسلی دے کے کھلا پلا کر کے کمرے میں سلا دیا۔ اس بدبخت کا جب شوہر اس کے گھر واپس آیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے شوہر آج پورا دن کہاں تھے؟ وہ کمینہ خبیث مردود کہتا ہے کہ ابن زیاد نے ان دونوں بچوں پر انعام رکھا ہے جو مسلم بن عقیل کے دونوں بچے وہاں پر غائب ہو گئے اور وہ مل نہیں رہے، میں ان دونوں بچوں کی تلاش میں گھومتا پھر رہا تھا تاکہ ان دونوں بچوں کو لوں، قتل کروں، ان کے سر کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس جاؤں اور اس سے انعامات حاصل کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس عورت نے یہ سنا اپنے شوہر کی بات کو، وہ کہنے لگی ذرا خوف کھاؤ، بروز قیامت رب کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤ گے، ان کے نانا کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس عورت نے اپنے شوہر کو سمجھایا تو اس نے کہا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ مال کس طرح کمایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ مال اور حوث کے اندر اتنا چور چور ہو چکا تھا کہ اسے نسل محمدی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ سو گیا، رات کے تیسرے پہر کے درمیان ان بچوں میں سے ایک کی آنکھ کھلی اور وہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ جب وہ اٹھے تو چھوٹے والے بھی اٹھ گئے، کہنے لگے بھائی آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، بابا جان سرکار کے ساتھ میں ٹہل رہے ہیں، وہاں پر حضرت امام حسن بھی ہے
سرکار بھی ہے اور میرے بابا مسلم بن عقیل بھی ہے، جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا آپ ٹہل رہے ہیں، ہمیں ان کے درمیان چھوڑ دیا مرنے کے لیے، ہمیں یہاں پر چھوڑ دیا بابا، ہم کہاں جائیں، کس کے پاس چلے جائیں، کہاں ہم پہنچیں؟ ہمارے بابا کہتے ہیں بیٹے اطمینان رکھو، ابھی صبح ہوتے ہی تم بھی میرے پاس تشریف لانے والے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنا سنا تو چھوٹے نے بھی کہا اے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ جب وہ بچے آپس میں اپنا خواب بیان کر کے رونے لگے تو ان کی آواز اس خبیث کے پاس پہنچ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ آواز اس خبیث کے پاس پہنچی تو وہ اٹھ کر کے اس نے چراغ جلایا، اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ اللہ اللہ کیا دیکھا، وہ دونوں بچے لپٹ کر کے رو رہے ہیں۔ اس ظالم نے ان سے پوچھا تم کون ہو، میرے گھر کے اندر کیا کر رہے ہو؟ معزز سامعین اکرام، بیان کرتے محققین اکرام کہ وہ بچے بیان کرتے ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم حیدری خون ہماری رگوں کے اندر ہے، ہم نبی کے شہزادے۔ جب اتنا سنا اللہ اللہ ایک کوڑا اٹھایا